بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں رونق افروز تھے۔ کئی جانثار بھی بارگاہ رسالت میں حاضر تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ سے مستفیض ہو رہے تھے۔ اتنے میں کسی نے آ کر خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک مدنی جانثار سخت بیمار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خبر سن کر بے چین ہو گئے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ساتھ لے کر عیادت کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے تو وہ فرط مسرت سے بے خود ہو جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے دیدہ و دل فرشراہ کر دیا کرتے تھے۔ لیکن آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر کو اپنے قدوم میمنت لزوم سے مشرف فرمایا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ درد کی شدت نے انہیں دنیا و ما فیہا سے بے خبر کر دیا تھا۔ ایسے بے ہوش تھے کہ دیکھنے والوں کو ان کے مردہ ہونے کا گمان ہوتا تھا۔ کسی نے کہا فوت ہو گئے ہیں، کچھ بولے ابھی دم باقی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی حالت دیکھ کر اس قدر صدمہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی اور آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی رونے لگے۔ تاہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو دلاسا دیا، بیمار کے لیے صحت کی دعا فرمائی اور بادیدہ نم تشریف لے گئے۔ یہ علیل صاحب رسول جن کے ساتھ امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا قلبی لگاؤ تھا، حضرت سعد بن عبادہ سعدی انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار نہایت عظیم المرتبت صحابہ میں ہوتا ہے۔ وہ خزرج کی شاخ بنو ساعدہ کے چشم و چراغ تھے اور عمارت و ریاست ان کے گھر کی کنیز تھی، اس لیے سید الخزرج کے لقب سے مشہور تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے دادا دلیم اور والد عبادہ اپنے خاندان ساعدہ کے سردار اور قبیلہ خزرج کے مقتدر رؤسا میں سے تھے۔ وہ صرف نام ہی کے رئیس نہ تھے بلکہ دل کے بھی رئیس تھے اور ان کے دسترخوان سے ہزاروں لوگ پرورش پاتے تھے۔ دلیم کے زمانے سے ان کے خاندان میں یہ دستور تھا کہ ہر روز قلعہ پر سے ایک شخص اعلان کرتا تھا کہ جس شخص کو عمدہ اور لذیذ کھانا گوشت اور روغن مطلوب ہو وہ آئے اور ہمارے ہاں قیام کرے۔ دلیم کی اس دعوت عام سے مسافر اور مقامی سبھی لوگ مستفید ہوتے تھے۔ اس طرح دور دور تک ان کی سخاوت اور فیاضی کا شہرہ ہو گیا تھا۔ ان کا خاندانی بت منات تھا۔ ہر سال مکہ جا کر 10 اونٹ اس کی نظر کے طور پر ذبح کیا کرتے۔ دلیم کے بعد عبادہ اور عبادہ کے بعد سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی خاندانی روایات کو برقرار رکھا اور اپنی جود و سخا کی دھاگ بٹھا دی۔ اسلام سے پہلے عرب میں لوگ بالعموم جاہل تھے اور بہت کم آدمی ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے ان چند آدمیوں میں سے تھے جو زمانے جاہلیت میں نہایت عمدہ عربی لکھ لیتے تھے۔ انہیں صرف نوشت و خواند ہی کا ملکہ نہیں تھا بلکہ وہ ایک ماہر قدر انداز اور تیراک بھی تھے، اسی لیے لوگوں میں کامل کے لقب سے مشہور تھے۔ 11 بعد بعثت میں مدینہ کے 6 سعادت مند خزرجی مکہ سے مسلمان ہو کر واپس آئے تو خزرج کے گھر گھر اسلام کا چرچا ہونے لگا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے فطرت سعید عطا کی تھی، وہ بھی اسی زمانے میں شرف اسلام سے بہرہ ہو گئے۔ ہجرت کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں نزول اجلال فرمایا تو انصار نے والہانہ جوش و خروش سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان میں شامل تھے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو ساعدہ کے محلے سے گزرے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا غریب خانہ حاضر ہے، اس کو شرف اقامت بخشیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعائے خیر و برکت دی اور فرمایا، میری اونٹنی کو چلنے دو، جہاں حکم ہے وہیں جا ٹھہرے گی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف میزبانی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدر میں لکھ رکھا تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی انہی کے دروازے کے سامنے جا کر بیٹھ گئی اور خانہ ابو ایوب انوار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جگمگانے لگا۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دار ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ میں رونق افروز ہوتے ہی انصار کے گھروں سے انواع و اقسام کے کھانے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچنے شروع ہو گئے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے سرید سے بھرا ہوا ایک بڑا برتن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ میں لکھا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اکثر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھانا بھیجا کرتے تھے۔ ہجرت کے پہلے سال کے آخر یا دوسرے سال کے آغاز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ ابوا کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا جانشین بنا کر چھوڑ گئے۔ رمضان 2 ہجری میں غزوہ بدر سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے لشکر قریش کی روانگی کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن سے نبرد آزما ہونے کے بارے میں اپنے جانثاروں سے مشورہ فرمایا۔ مہاجرین میں سے بعض اصحاب نے نہایت ولولہ انگیز تقریریں کیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقین دلایا کہ وہ راہ حق میں جان کی بازی لگا دیں گے۔ ان کے جذبہ فدویت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت مسرور کیا، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب دوسرے اصحاب بھی رائے دیں۔ اس ارشاد کا مقصد انصار کی مرضی معلوم کرنا تھا، کیونکہ انصار نے بیعت لیلۃ العقبہ میں صرف یہ اقرار کیا تھا کہ وہ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور مدد کریں گے، یہ نہیں کہا تھا کہ وہ مدینہ منورہ سے باہر نکل کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت میں لڑیں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منشا سمجھ گئے۔ انہوں نے اٹھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، شاید آپ ہماری مرضی معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں تو ہم بلا تعامل کود جائیں گے، اور خشکی کا حکم ہو تو ہم برق الغماد یعنی یمن کا ایک دور دراز مقام تک اونٹوں کے کلیجے پگھلا دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پرجوش اظہار فدویت پر اس قدر خوش ہوئے کہ چہرہ مبارک چمک اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیاری کا حکم دے دیا۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر پر جانے کے لیے بالکل تیار تھے کہ کتے نے کاٹ کھایا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی سے محروم رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو فرمایا کہ افسوس، ان کو لڑائی میں شریک ہونے کی بڑی تمنا تھی، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اصحاب بدر میں شامل فرمایا اور مال غنیمت میں سے ان کو حصہ دیا۔ اگلے سال 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اس میں بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ کفار مکہ کی پرخروش الغار کی خبر مشہور ہوئی تو اہل مدینہ نے شہر کے ارد گرد مسلح پہرے بٹھا دیے۔
اس موقع پر کاشانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لیا۔ وہ کچھ آدمیوں کے ساتھ مسلح ہو کر مسجد نبوی میں پہنچ گئے اور رات بھر کاشانہ نبوی کا پہرا دیتے رہے۔ اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئے تو خزرج کا علم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مرحمت فرمایا۔ وہ اور سید الاوس حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ علم اٹھائے لشکر کے آگے آگے چل رہے تھے۔ لڑائی کا آغاز ہوا تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ شروع سے آخر تک میدان جنگ میں داد شجاعت دیتے رہے۔ جب انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجروح ہونے کی خبر ملی تو بیتاب ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اور کچھ دوسرے صحابہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ چکے تھے۔ ان سب نے مل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیمار داری اور حفاظت کا فریضہ انجام دیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ غزوہ بدر سے پہلے ایک مرتبہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے سواری پر تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک جگہ کچھ مسلمان اور منافقین ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں رأس المنافقین عبداللہ بن ابی بھی تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس کو ہجرت نبوی سے پہلے تمام اہل مدینہ اپنا بادشاہ بنانے پر متفق ہو گئے تھے اور اس کے لیے تاج بھی تیار کر لیا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد یہ ساری کارروائی کالعدم قرار پائی تھی۔ یہ بات عبداللہ بن ابی پر سخت شاک گزری تھی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خار کھانے لگا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کی گرد اڑی تو وہ ترش روئی سے بولا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا گدھا پرے کرو، اس کی بدبو نے میرا دماغ پریشان کر دیا۔ اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب حاضرین مجلس کو سلام کیا اور سواری سے اتر کر اللہ کی وحدانیت پر ایک مختصر خطبہ دیا۔ ابن ابی نے تنک کر کہا، اگر تمہاری باتیں سچ ہیں تو یہ ان لوگوں کو بتاؤ جو خود تمہارے پاس آتے ہیں۔ اس موقع پر بات اس قدر بڑھی کہ مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان تلوار چل جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فریقین کو سمجھا بجھا کر ٹھنڈا کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور دوران گفتگو میں ان سے فرمایا، سعد، تم نے سنا آج عبداللہ بن ابی نے مجھ سے یہ باتیں کہیں۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس کی باتوں کا خیال نہ فرمائیں۔ اس شخص کو ہم لوگ اپنا بادشاہ بنانا چاہتے تھے، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق و صداقت کے ساتھ مبعوث کیا تو ہم نے یہ ارادہ ترک کر دیا۔ ابن ابی کی باتیں بادشاہت سے محرومی کا نتیجہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے درگزر فرمائیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی اس گزارش پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن ابی کو معاف فرما دیا۔ 11 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی تو مسلمانوں پر کوہ غم ٹوٹ پڑا، لیکن ساتھ ہی یہ فکر دامن گیر ہو گئی کہ اب امت مسلمہ کا تھوڑی مدت کے لیے بھی سربراہ کے بغیر رہنا خطرے سے خالی نہیں۔ چنانچہ جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی خبر مشہور ہوئی، خلافت کا سوال اٹھ کھڑا ہوا۔ انصار ثقیفہ بنو ساعدہ میں جو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ملکیت تھا جمع ہوئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ قدر علیل تھے، تاہم لوگ انہیں سہارا دے کر اجتماع میں لے آئے، جہاں وہ کپڑا اوڑھے ہوئے تکیہ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک پرزور خطبہ دیا جس میں انصار کی قربانیاں اور فضائل بیان کیے
اور اس بات پر فخر کا اظہار کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ انصار سے خوش رہے۔ خطبہ کے آخر میں انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ انصار ہی خلافت کے سب سے زیادہ مستحق ہیں، اس لیے انہیں اپنے میں سے کسی شخص کو خلیفہ رسول منتخب کر لینا چاہیے۔ کچھ دوسرے انصاری بزرگوں نے بھی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے موقف کے حق میں تقریریں کیں اور کثرت رائے سے یہی طے پایا کہ منصب خلافت کے لیے سب سے بڑھ کر انصار میں موزوں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں۔ اسی اثناء میں مہاجرین کو بھی اس اجتماع کی خبر ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر فوراً سقیفہ بنو ساعدہ میں پہنچ گئے۔ خاصی بحث و تمہیز اور مسئلہ کے تمام پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد جمہور صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت خلافت کر لی۔ اس موقع پر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا طرز عمل اختیار کیا؟ بہت سے ارباب سیر اور مورخین، جن میں ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ جیسے بلند پایہ علماء شامل ہیں، اس طرف گئے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت نہیں کی اور دل برداشتہ ہو کر شام چلے گئے، جہاں شام میں کسی نے انہیں شہید کر ڈالا۔ لیکن ان کے ساتھ ہی کچھ ایسی روایات بھی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دلائل سے مطمئن ہو کر مہاجرین کے استحقاق خلافت کو تسلیم کر لیا تھا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ ابن جریر طبری نے اپنی تاریخ میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیعت کرنے کا ذکر نہایت واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، قوم نے بیعت میں ایک دوسرے کی پیروی کی اور سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بیعت کی۔ طبری ہی کی ایک اور روایت میں خود حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی ان کی بیعت کا اعتراف موجود ہے، اور یہ بیان بھی کہ اگر انہوں نے بیعت نہ کی ہوتی تو لوگ انہیں شام جانے کے لیے زندہ نہ چھوڑتے۔ مسند احمد بن حنبل کی ایک مرسل روایت سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خوش دلی سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کر لی تھی۔ صحابیت کی جلالت شان اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں قرآن و حدیث کی متفق علیہ توضیحات کے پیش نظر کسی اختلافی مسئلہ میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں نیک گمان کرنا ہی احسن طریقہ ہے۔ اس لیے ہم انہی روایات کو ترجیح دیتے ہیں جن کی روح سے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کر لی تھی۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سال وفات مختلف روایتوں میں 11 ہجری، 14 ہجری اور 15 ہجری بیان کیا گیا ہے، لیکن جمہور علماء نے 15 ہجری والی روایت کو ترجیح دی ہے۔ ان کی وفات کیسے ہوئی اس کے بارے میں تفصیل نہیں ملتی۔ ایک روایت میں ہے کہ کسی نے تیر مار کر شہید کر ڈالا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبہ کا اندازہ کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ امام الانبیاء فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بارہا دعائے خیر و برکت سے نوازا اور بارہا ان کے گھر کو اپنے قدوم میمنت لزوم سے مشرف فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔